گزشتہ سبق میں نصارہ مشرکین کے غلط عقائد کی جس انداز میں تردید کی گئی، تو اب ضروری تھا کہ ان کے سامنے ان شخصیات اور ان ہستیوں کی بات بھی رکھی جائے جن کے بارے میں انہوں نے غلو کیا ہے۔ عقیدت کی بنیاد پر جس غلو کے اندر وہ پڑے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ان ہستیوں کو یہ درجہ نہ دیا گیا تو یہ ہستیاں ناراض ہو جائیں گی، جیسا کہ ہمارے مسلمانوں کا بھی بہت سارے سلام نہ کیتا تو فلاں بزرگ ناراض ہو جان گے، جن چڑھاوا نہ چڑھایا تو فلاں ناراض ہو جان گے، تو انہوں نے کنڈ کر چھڑی تے انہوں نے اے نقصان کر چھڑنا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں۔ تو انبیاء کے بارے میں یہود نصارہ نے بھی کچھ اسی طرح کے نظریات جو ہے وہ رکھ رکھے تھے، بنا رکھے تھے، اور بالخصوص جس غلو کے اندر وہ پڑے ہوئے تھے اس کے بارے میں کہ اگر ہم نے ان کو یہ درجہ نہ دیا یا ان کی یہ اتنی تعظیم نہ کی تو ہو سکتا ہے یہ ناراض ہو جائیں، یہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے باطل عقائد نظریات کا رد تردید کرنے کے بعد اب ان ہستیوں کے متعلق بھی واضح کر دیا کہ ان ہستیوں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا لن یستنکف المسیح، لن جو ہے یہ جب مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ کسی بھی چیز کی نفی کرنا کا معنی عود کر آتا ہے۔ لن یستنکف، ہرگز نہیں آر کرے گا، المسیح، مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم، اس کو اس بات میں کوئی آر ہے ہی نہیں، ان یکون، یہ کہ وہ ہو عبدا للہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ بننے میں، اللہ کا غلام بننے میں مسیح کو کوئی آر نہیں ہے۔ تم کہتے ہو وہ ناراض ہو جائے گا، اس کو اگر یہ درجہ نہ دیا، اللہ کا بیٹا نہ بنایا تو وہ ہم سے روٹھ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسیح کو کوئی آر ہے ہی نہیں، بلکہ اس کو تو اس میں زیادہ خوشی ہے۔ فرمایا ہرگز کوئی آر نہیں رکھے گا مسیح ان یکون عبدا للہ، یہ کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو یہ آر محسوس ہوتی ہے کہ جناب ہمیں اگر اللہ کی بیٹیاں نہ کہا گیا تو وہ ناراض ہو جائیں گی، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جس طرح ایک بادشاہ کسی بھی اپنی عوام کو، اپنے متحد لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، اور جو نہیں کرے گا پھر اس کے لیے بھی آرڈر جاری کرتا ہے نا۔ تو چونکہ اللہ کی یہ جو آیات ہیں قرآن مجید کی، یہ آیات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ اس کے حوالے سے تشبیہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جو قرآن ہے، یہ جو آیات ہیں، یہ ایسی ہے جیسے بادشاہ کسی سلطان کے، کسی بادشاہ کے خطوط اپنی عوام کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، رسائل الملوک الی العوام، جیسے بادشاہوں کے خط عوام کی طرف ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ مالک الملک کا یہ کلام بھی وہی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پہلی تو بات یہ ہے کہ فرشتے ہوں یا کوئی بھی نبی ہو، اور بالخصوص عیسیٰ ابن مریم، ان کو اس بات میں کوئی آر ہے ہی نہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جو کوئی آر محسوس کرے گا عن عبادتہ، اس کی عبادت سے، اس کا بندہ بننے سے، کوئی کہے نہیں میں اتنے نہیں بہنا، ہاں جی میرے واسطے کوئی اونچی تھاں ہونی چاہیے، میں یہ اس درجے پہ نہیں رہوں گا، میرے لیے کوئی اونچی جگہ، اونچا مقام ہونا چاہیے۔ فرمایا جو کوئی بھی آر محسوس کرے گا اس کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ، بس ان قریب ہم
اکٹھا کریں گے ان کو الیہ اپنی طرف جمیعا سب کو، ہم ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، یعنی میدان محشر لگے گا، قیامت کا دن برپا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، پھر وہ ہونے والا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، پس رہے وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے۔ جب اکٹھے ہوں گے نا سب، جب میدان محشر لگے گا، اول آخر تمام جن ان سارے اکٹھے ہوں گے، تو پھر جو ایمان والے ہوں گے، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فیوفیہم، پس پورا پورا دے گا ان کو، اجورہم، ان کے اجر، پھر وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے عطا کرے گا، یعنی ایمان اور عمل صالح والے لوگوں کو۔ وَيَزِيدُهُمْ، اور زیادہ کرے گا ان کے لیے، من فضلہ، اپنے فضل سے، اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی دے گا، یعنی اس میں اللہ کا دیدار آ جاتا ہے، اور اس طرح سے ایک نیکی کا جو صلہ ہے وہ 10 اور 10 سے 70 اور 70 سے 700 گنا تک یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے زیادہ کرتا چلا جائے گا، اور پھر اینڈ پہ اپنی رضا اور محترم بھائیو دیدار، یہ اللہ کا خاص الخاص فضل ہوگا۔ فرمایا پھر ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا، فضل سے زیادہ دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ اسْتَنْكَفُوا، جنہوں نے آر محسوس کی اللہ کی عبادت، مسجد میں آنے سے، ہیں جی داڑھی رکھنے سے، جی شرم آؤندی ہے مینوں، یا اسی طرح سے محترم بھائیو جو دیگر چیزیں ہیں، جنہوں نے آر محسوس کی، جنہوں نے آر محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، اور کیا کیا؟ تکبر کیا، آر محسوس کی اللہ کی بندگی سے اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ، بس وہ عذاب دے گا ان کو، عذابًا علیما، دردناک عذاب، دردناک عذاب، وَلَا يَجِدُونَ، اور نہ وہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار، نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار، یعنی تنہا وہاں کھڑے ہوں گے، اور پھر جو اللہ ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا وہ اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکیں گے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، لن یستنکف المسیح، ہرگز محسوس نہیں کرے گا آر مسیح، ان یکون، اس بات میں کہ وہ ہو عبدا للہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ ہونے میں یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے، اللہ کا بندہ ہونا، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ لیکن جاہل جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ جب تک مقام جو ہے معبودیت پر قائم نہ کر دیا جائے، فائز نہ کر دیا جائے، اس وقت تک جو ہے شاید حق ادا نہیں ہوتا۔ تو بھائیو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ نہ تو مسیح کو کوئی آر ہے اور نہ ہی کسی اور کو کوئی آر ہے، وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو کوئی آر ہے کہ وہ اللہ کے بندے اللہ کی بندگی میں رہیں، اللہ کی بندگی میں رہنے، دونوں اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں، مسیح بھی اور اسی طرح سے فرشتے بھی اور دیگر تمام انبیاء بھی اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں، اس کا بندہ ہونے میں کچھ آر شرم محسوس نہیں کرتے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جو کوئی آر محسوس کرے، عن عبادتہ، اس کی بندگی سے جو کوئی آر محسوس کرے گا تو وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو وہ عنقریب ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا میدان محشر۔ پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس رہے وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے انہوں نے، اس ڈگر پر چلے، اس راستے پر چلے جو اللہ کا پسندیدہ راستہ، نیک اعمال اسی کا نام ہے نا۔ اپنی مرضی سے اعمال نیک نہیں کر سکتے ہم، یا اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کسی عمل کو نیک قرار نہیں دے سکتے، بلکہ نیک اعمال وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں۔ فرمایا فَيُوَفِّيهِمْ، پس پورا دے گا ان کو وہ، اجورہم، ان کے اجر، وَيَزِيدُهُمْ، اور زیادہ دے گا ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے،
وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ استنکفوا جنہوں نے آر سمجھا واستکبروا اور تکبر کیا، آر سمجھا اور تکبر کیا، یعنی اللہ کا حکم شادی میں، خوشی میں، غمی کے اندر کوئی اور تھا اور وہ اس میں اپنی بے عزتی سمجھ رہے تھے۔ ہم کہتے ہیں نا اچھا جی واقعی یہ ہے تو کم سادگی نال پر بھن بھرا کی آکھن گے، رشتہ دار کی آکھن گے، یعنی ہمیں آر محسوس ہو رہی ہوتی ہے، شرم محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ فرمایا جو کوئی بھی میری بندگی سے شرم محسوس کرے گا، آر محسوس کرے گا، میرے حکم پر چلنے میں آر محسوس کرے گا، واستکبروا اور تکبر کرے گا، فیعذبہم عذابا علیما تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، ولا یجدون لہم اور نہ وہ پائیں گے اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیا ولا نصیرا نہ کوئی مددگار اور نہ ہی کوئی دوست، نہ دوست نہ کوئی مددگار۔ محترم بھائیو، یہ دو آیات اگرچہ یہود نصارہ اور ان کو سمجھانے اور ان کے غلط عقائد کی تردید کے بعد انبیاء کے بارے میں جو انہوں نے غلو سے کام لیا تھا، انبیاء جیسی ہستیوں کی طرف سے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ انبیاء یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کا درجہ بڑھایا جائے، انبیاء تو اسی درجے پر خوش ہیں جو اللہ نے ان کا بنایا ہے، اور وہ درجہ کون سا ہے؟ عبدہ و رسول، عبدہ و رسول، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے اور ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے بالکل اسی ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں جس ڈگر پر یہود اور نصارہ چلے، اور انہوں نے بھی غلو سے کام لیا، عقیدت میں آ کر، محبت میں آ کر، عشق میں آ کر، اور ہم نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی اور اسی ڈگر پر چل پڑے۔ اور آڑ کیا بنائی ہم نے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں، یہ دونوں مقام اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، یعنی امام الانبیاء بھی ہیں اور اس کے ساتھ خاتم النبیین بھی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ سے بڑھ کر اللہ کے بعد انہی کا مقام ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ ایک الگ ذات ہے اور انبیاء اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ذات ہیں، اکٹھے نہیں ہیں، جیسا کہ ہمیں شعر و شاعری میں اور نعت خوانی کے اندر ہک ہے جیڑا این ہک کو ڈو جانے او کافر تے مشرک ہے۔ اب یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ یعنی ایک دونوں کو ایک ہی قرار دے دیا، اور جو کہے کہ نہیں یہ ایک نہیں ہے، دو ہیں، الگ ذاتیں ہیں، ایک معبود ہے اور ایک اس کا بندہ ہے، اس کو کافر اور مشرک، اور جو جناب دونوں کو ایک ہی کر دے وہ پکا موحد، وہ پکا اہل سنت، وہ پکا فلاں، وہ پکا فلاں۔ نہیں محترم بھائیو، یاد رکھیے یہ وہ غلو ہے جس نے پہلی امتوں کا بھی بیڑا غرق کیا اور اسی نے ہمارا بیڑا غرق بھی کیا۔ 3 مقام ہے قرآن مجید کے اندر، کتنے مقام؟ 3 مقام ہے، اور تینوں چیلنج کے مقام ہیں، اور ان تینوں چیلنج کے مقامات پر اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہہ کر پکارا ہے، اپنا بندہ کہہ کر پکارا ہے۔ پہلا مقام محترم بھائیو سماعت کر لیں، پہلا مقام ہے وحی کا، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، پہلا مقام، اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے، کوئی ریب ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فاتوا بصورۃ من مثلہ، تو پھر ایک صورت ہی اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ یہ پہلا مقام ہے، یہاں پر وحی کا مقام تھا اور اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا اور ساتھ فرمایا جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ دوسرا مقام ہے محترم بھائیو وہ معراج کا۔ معراج انسانی تاریخ کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس پہ ابھی تک عقلیں پھنسی ہوئی ہیں اور اس کا پیچھا کر رہی ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، آسمانوں کا سفر کیسے ہو گیا ایک ہی رات کے اندر، پہلے تو مکہ سے بیت المقدس کا سفر اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر اور اللہ رب العالمین سے باتیں، یہ ساری کیسے ممکن ہو گئی؟ اتنا سفر بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ یہ سفر ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو محترم بھائیو، اس مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے جب اس کا تذکرہ کیا تو کیا فرمایا؟
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر، اور اس کو اپنی وہ آیات اور نشانیاں دکھا دی۔ محترم بھائیو، یہ چیلنج کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ چیلنج کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اپنے بندے کو لے گئی، یہ نہیں کہ اپنے نور کو لے گئی، سمجھ آ رہی بات کی؟ اپنے بندے کو لے گئی، یہ بھی نہیں کہ روح کو لے گئی، نہیں، بندے سے مراد روح اور جسم کا تعلق ہے۔ یہاں بھی لوگ بڑے پھنسے پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی خواب کے اندر ہوا ہے یہ، نہیں محترم بھائیو، اللہ رب العالمین جو چاہے جہاں چاہے جس کے لیے چاہے حالات پیدا کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج کا سفر ہے، یہ روح مع الجسم اللہ رب العالمین نے کروایا ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ اور تیسری جگہ ہے عبادت کی، سورہ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے عبادت کا مقام، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت حملہ کرنے کی بات سوچا، پلاننگ کی، حملہ کرنے کی پلاننگ کی۔ فرمایا لما قام عبد اللہ، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا نا اللہ کی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ اس کو رگڑ کے رکھ دیں، مسل کے رکھ دیں، پیس کے رکھ دیں، یعنی انہوں نے حملے کا پروگرام بنایا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ تین مقامات ہیں چیلنج کے، اور ان تین مقامات پر اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کل میں نے حدیث آپ کے سامنے کوٹ کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی، مجھے حد سے نہ بڑھانا، کما اطرت النصارى، جس طرح سے نصارہ نے جو ہے اپنے نبی کو حد سے بڑھایا تھا، اس کے اندر غلو کیا تھا، بلکہ مجھے تم صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا، فقولوا عبد اللہ و رسول، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اور یہی سب سے بڑا اعزاز ہے محترم بھائیو، کہ بندہ ہو کر اللہ کا کیا ہے؟ رسول، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، جو بھائی اس معاملے میں کمزور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے ان آیات کو جو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے۔